موضوع الدرس في أحوال يوم القيامة سورة الحاقة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی سورت مبارک میں جو سورت الحاقہ ہے، سب سے پہلے اللہ نے قیامت کے ناموں کا ذکر فرمایا. الحاقۃ ملحاقۃ وما ادراک ملحاقہ. تو یہ اسماء یوم القیامہ میں ہیں. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام الحاقہ بھی ہے. اس کے بعد اللہ نے ذکر فرمایا اسلاف الامم المکذبہ ومآلہم، جو امتیں پہلے گزری جنہوں نے تکذیب کی اور پھر اللہ نے ان پر عذاب بھیج کے ہلاک کیا. اختصار کے ساتھ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، جھٹلایا قوم سمود اور قوم عاد نے اس کھٹکھٹانے والی یعنی قیامت کا تکذیب کی. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، جو سمود تھے اللہ نے ان کو ہلاک کیا ایک حد سے گزرنے والی آواز سے. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کیا ایسی ہوا سے جو ٹھنڈی تھی اور حد سے نکل جانے والی. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، اللہ نے ان پر مسلط کیا اس ہوا کو 7 راتیں اور 8 دن متواتر. فتر القوم فيها سرعا، تو دیکھے ایسے قوم پڑی ہلاک ہو گئی. كأنهم أعجاز نخل خاوية، گویا کہ وہ ٹنڈ ہیں کھجوروں کے خالی پڑے ہوئے. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تو نے دیکھا ان میں سے کوئی باقی بچ گیا اللہ کے عذاب سے. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ، اس سے پہلے فرعون آیا اور فرعون سے پہلے بھی کئی آئے. وَالْمُؤْتَفِقَاتِ، اور وہ الٹی ہو جانے والی بستیاں اپنے گناہوں کے سبب میں یعنی قوم لوط. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، پھر اللہ نے پکڑا ان کو پکڑنا زیادہ. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، جب سرکش ہو گیا پانی حد سے نکل گیا. حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، ہم نے تم کو سوار کیا اس کشتی میں. یاد رکھو تمہیں تو سوار نہیں کیا مانا آباء و اجداد، تو وہ بھی تو تمہارے آباء و اجداد تھے، اس لیے حملناکم لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ، تاکہ یہ واقعات جو ہیں تمہارے لیے ایک عبرت کا نمونہ بنے، یاد کا نمونہ بنے. وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور یاد رکھیں اس کو یاد رکھنے والے کہ یہ عذاب کیوں آئے، کیسے آئے اور امتوں پہ کیا گزری، تاکہ پھر اس عذاب سے بچیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً،
اس میں اللہ نے نفخ صور کا ذکر فرمایا. یاد رکھو سور جو ہے وہ 2 دفعہ پھونکا جائے گا، ایک دفعہ سب کی ہلاکت کے لیے اور ایک دفعہ سب کو اٹھانے کے لیے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اور جب سور میں پھونکا گیا، پھونکنا ایک دفعہ، یہ معنی نہیں کہ ایک دفعہ ہو گیا، نہیں، معنی یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ ایک دفعہ کا ہے. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور اٹھائے جائیں گے زمینیں اور پہاڑ. فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پھر ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پر اس دن ہو جائے گی ہو جانے والی، یعنی قیامت آ گئی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، پھٹ گئے آسمان اور اس دن ہوں گے بڑے بودے بڑے کمزور. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے جو ہیں اس کے کناروں پہ ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن اٹھانے والے ہوں گے عرش کے 8 فرشتے. تو اس کو اسی طرح رکھیں جیسے قرآن میں ہے، نہ تعویلات کریں اور نہ اس کے بارے میں تشبیہات کے چکر میں پڑیں. جو ظاہر ہے ہمارا ایمان ہے. یومئذ، پانی رکھا اور کہتے ہیں تو آپ لوگوں کو یاد آتا ہے یار گرم پانی کا گلاس رکھا وہ آسمان گر جاتا ہے. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس کے 2 ترجمے، یعنی اس دن تم پیش ہوگے اس ذات کے جس کے آگے کچھ چھپا ہوا نہیں. یا بعض علماء نے فرمایا یومئذ تعرضون، کہ جب تم آؤ گے قیامت کے دن اور سب کچھ تمہارے بھی سامنے آ جائے گا، اب کوئی چیز تم سے بھی چھپی ہوئی نہیں رہ جائے گی. تو بہرحال دونوں معنی ٹھیک ہیں کہ قیامت والے دن مخلوقات کے سامنے بھی سب کچھ آ جائے گا، اور جس اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے اس کے آگے بھی کچھ چھپا ہو. یہاں تک تو ہم نے وہ سابقہ اسباق ہیں جو ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. اب آج کا جو سبق ہے اس میں اللہ تعالی نے ایک اور منظر قیامت کا بیان فرمایا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. تو یاد رکھو کہ قیامت والے دن یہ بھی اس پر بھی ایمان ہے کہ قیامت والے دن نامہ اعمال جو ہیں وہ تقسیم ہوں. اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی جگہ تو فرمایا اذا الصحف نشرت، جب وہ صحیفے نامہ اعمال پھیلا دیے جائیں گے. اسی کو اللہ نے دوسرے مقام میں نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم جو کچھ بھی دنیا میں کر رہے ہیں، ہمارا ہر قول، ہر عمل، ہر فعل جو ہے اللہ کے فرشتے موجود ہیں وہ لکھ رہے ہیں. اور یہ باتیں کوئی یعنی یہ نہیں کہ بزرگوں نے فرمایا ہے، نہیں، یہ قرآن ہے. کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ نے فرمایا وہ عزت والے، وہ لکھنے والے جو ہیں وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو. اور اسی مقاطع فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی بھی زبان سے بات نہیں نکلتی مگر اس پہ نگران ہیں، حفاظت کرنے والے. وجاءت سکرۃ الموت ذلک ما کنت منہ تحید. اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ اعمال ہمارے لکھے جاتے ہیں.
اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو داہنی طرف میں فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، اور جو بائیں طرف فرشتہ ہے وہ ہمارے گناہ لکھتا ہے۔ اور بائیں طرف کا فرشتہ جو ہے وہ دائنے والے کے ماتحت ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، اس کی رحمت دیکھیں کہ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے اور فرشتہ اس کو لکھنا چاہتا ہے تو یمین والا کہتا ہے بھی ٹھہر جاؤ مت لکھو، ابھی صبر کرو تھوڑا۔ وہ کہتے ہیں اس نے گناہ کیا، وہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ، پتہ نہیں توبہ کر لے تو پھر توبہ بھی ساتھ لکھ دینا۔ تو بہرحال ہمارا ہر عمل جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے انقطع عملہ، عمل بھی ختم، تو بھی صحیفہ بھی اس کا لپیٹ دیا ہے۔ اور یہ بھی قرآن کے مطابق عقیدہ ہے کہ جو ہمارے اعمال لکھے جاتے ہیں، جو صالح لوگوں کے اچھے عمل ہیں وہ علیین میں ہیں، علیین 7ویں آسمان پہ، اور جو کفار ہیں ان کے اعمال جو ہیں وہ سارے کے سارے، اور کتاب جو ہے وہ سجین میں۔ اب یہاں پر زنادقہ نے، ملاحدہ نے، منکرین اسلام نے، منکرین خدا و رسول اور منکرین قرآن نے ایسے عقلی شبہات پیش کیے ہیں کہ جی وہ فرشتے کہاں ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، اور فرشتہ تو کتنی قوت طاقت والا ہوتا ہے، وہ ہمارے کندھوں پہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یاد رکھو محض شبہات ہیں، توہمات ہیں، اور جہالت ہے یا ضد ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے سیارات ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق ہیں، ان کو کیسے کھڑک اللہ نے روکا ہوا ہے۔ یہ چاند جو ہے، یہ سورج جو ہے، یہ زمین سے بڑا ہے۔ اب سورج کے بارے میں تو یہ تحقیق بھی آ گئی، زمین سے 16 گنا بڑا ہے، لیکن معلق ہے۔ اب کیسے کھڑا ہو، اس کا کمال ہے، قدرت ہے، اس کا حکم ہے۔ اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد فوت ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بھاری آدمی تھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب عجیب بات ہے کہ حضرت سعد تو بڑے بھاری آدمی تھے، لیکن جب ہم جنازہ ہم نے اٹھایا تو بالکل جنازے میں وزن ہی نہیں تھا۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں، اللہ کے فرشتے بھی اس کا جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اب کسی اور کو نظر نہیں آئے، اللہ نے حضور پاک کو دکھلا دیے۔ اچھا، اسی طرح بالکل یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تشریف لائے، ابو جہل اپنی فوجیں لے کے مکہ سے روانہ ہوا، تو راستے میں ابلیس لعین جو ہے، شیطان جو ہے، اس نے ایک سردار کی شکل بنائی اور گھوڑے، بڑے خوبصورت گھوڑے پہ سوار ہو کے وہ بھی ابو جہل کو ملا، اور اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم حضور کے مقابلے میں جا رہے، میں نے بھی اپنے قبیلے کو حکم دے دیا ہے، میرا قبیلہ بھی وہاں بدر میں پہنچے گا، اس دفعہ ختم کر دو مدینے والوں کو۔ ابو جہل بڑا خوش ہوا کہ اور امداد آ گئی۔ اب جناب جب وہاں بدر کے میدان کے قریب پہنچ گئے، جہاں حضور پاک کے صحابہ ٹھہرے ہوئے تھے،
اور یہ بھی قریب چلے گئے تو قرآن میں ہے کہ فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، کہ اس نے جب نظر ڈالی نا ابلیس نے تو پھر پیچھے الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا۔ ابو جہل نے پکڑ لیا، کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو سردار صاحب؟ کہنے کا بس میرا اب تم سے کوئی انی بری منکم۔ انہوں نے کہا بھی بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا انی ارام ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اس نے تو دیکھ لیا کہ وہاں تو جناب فرشتے آئے کھڑے ہیں، تو فرشتوں سے کون لڑے گا؟ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ دکھلانا چاہے دکھلا دے، نہ دکھلائیں نہ دکھلائیں۔ یہ جہالت کی باتیں ہوتی ہیں کہ جو چیز ہمیں نظر نہ بھی، ہمیں تو اپنی روح بھی نظر نہیں آتی، ہمیں تو پھولوں کی خوشبو آتی ہے لیکن خوشبو نظر نہیں آتی، ہمیں ہوا لگ رہی ہے لیکن ہوا نظر نہیں آتی۔ تو یہ تو بات نہیں ہوتی کہ جو چیز نظر نہ آئے یعنی وہ وجود، یعنی جو اس کا وجود ہی نہیں ہے، یہ جہالت کی بات ہے۔ اللہ کے فرشتے ہیں، دن کے فرشتے الگ ہیں، رات کے فرشتے الگ ہیں، حفظہ الگ ہیں، سیاحین ملائکہ جو ہیں وہ الگ ہیں، کرامن کاتبین جو ہیں وہ الگ ہیں، کوئی ایک فرشتہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں قرآن پاک کہتا ہے کہ لیلۃ القدر میں تو آسمانوں سے فرشتے اتنے اترتے ہیں اور اللہ کا جبریل بھی اترتا ہے، صبح تک ملائکہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر دکھانا چاہے تو بی بی مریم کو بھی انسان کی شکل میں جبریل دکھلا دیا، اللہ دکھلانا چاہے انسانوں کی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس مہمان بن کے آئے، حضرت ابراہیم کو بھی دکھلا دیا، اللہ دکھلانا چاہے لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے مہمان بن کے آئے، اللہ نے دکھلا دیا، نہ دکھلانا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ اب اسی طرح یاد رکھیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اولین و آخرین جو ہے سب میدان محشر میں جمع ہوں گے، تو وہاں پر اللہ تعالی کے حکم سے وہ صحائف تقسیم ہوں گے۔ اب نامہ اعمال جس کو داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ ایمان والے، اور جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کافر۔ ایک موٹی بات یاد رکھو، پہلی تقسیم یہ ہوگی اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، داہنے والے اور اس کے بعد بائیں والے۔ اس کو قرآن پاک نے متعدد آیات میں ذکر فرمایا، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ اللہ نے وہاں ذکر فرمایا، اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اصحاب الیمین، اور کہیں فرمایا اصحاب الشمال۔ یاد رکھو پہلی تقسیم یہ ہے، اصحاب الیمین ایک طرف، اصحاب الشمال ایک طرف، یعنی جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس کی موت ایمان پہ آئی ہے وہ ایک طرف ہو گئے، اور جس کی موت کفر پہ آئی ہے وہ ایک طرف ہو گئے۔ اب اصحاب الیمین کے اندر پھر درجات ہیں، پھر تقسیم ہے۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ
الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ نے فرمایا پھر انعام والے جو ہیں سب سے بڑا درجہ انبیاء کا، ان کے بعد صدیقین کا، شہداء کا، پھر صالحین کا، پھر یعنی درجات ہیں تو سارے اصحاب الیمین، لیکن اصحاب الیمین میں جو مقام انبیاء کا ہے وہ غیر نبی کا تو نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ تمام مخلوق میں افضل مقام جو ہے انبیاء کا ہوگا، ان سے افضل جو ہے وہ اللہ کے رسولوں کا ہوگا، ان سے افضل جو ہے وہ اولو العزم من الرسل کا ہوگا، اور سب سے افضل جو ہے مقام وہ حضرت محمد مصطفیٰ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے اجمل مقام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ پھر اس کے بعد درجات ہوں گے کہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، محدثین ہیں، مجتہدین ہیں، فقہاء ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، یعنی پھر ان کے کئی درجے ہوں گے۔ اسی طرح ایک قول میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت ابن عباس بیٹھے تھے، رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ نے فرمایا کہ قیامت میں جب نام عمل تقسیم ہوں گے نا تو سب سے پہلے داہنے ہاتھ میں حضرت عمر کو نام عمل ملے گا رضی اللہ عنہ۔ جب صحابی کا نام آئے کہا کرو رضی اللہ، کسی اللہ کے ولی کا نام آئے کہا کرو رحمت اللہ علیہ، انبیاء کا نام آئے تو علیہ الصلاۃ والسلام، اور حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک صحابی نے حیران ہو کے پوچھا، اس نے کہا ابن عباس آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے نمبر پہ حضرت عمر کو ملے گا، تو پھر حضرت ابو بکر کا کیا مقام ہوگا؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ ہے کارن ہے تیرے عقل پہ ماتم کیا جائے، کیا بات کر رہے ہو؟ ابھی تو حضرت عمر تو نام عمل لے رہا ہوگا، ابو بکر تو جنت میں پہنچ بھی گیا ہوگا، کیا ابو بکر کی کیا بات کرتے ہو؟ وہ تو حضور کا ساتھی ہے نا، وہ تو حضور کے ساتھ اٹھا ہے نا۔ تو بہرحال معنی یہ ہے کہ وہاں پھر مدارج ہوں گے۔ اب قرآن میں دو چیزیں آئی ہیں، یاد رکھو، قرآن میں دو لفظ آتے ہیں کہ اما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو دائیں ہاتھ میں ملا، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے اما من اوتی کتابہ بشمالہ، اور جس کو نام عمل بائیں ہاتھ میں ملا۔ اور ایک تیسری آیت میں قرآن کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وہ جن کو پشت کے پیچھے سے نام اعمال ملا۔ تو دائیں ہاتھ میں ملنا الگ بات ہے اور پشت سے ملنا الگ بات ہے، تو بظاہر آیات میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔ تو علماء نے، مفسرین نے فرمایا کہ یاد رکھو تعارض نہیں ہے، اس کے دو جواب دیے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ کافروں میں بھی تو کئی قسمیں ہیں نا، تو ان میں بعض کو تو دائیں ہاتھ میں ملے گا اور بعض کو جو ہے پشت کے پیچھے سے ملے گا۔ جیسے دنیا میں بھی آپ دیکھیں کئی مجرم ہوتے ہیں، کسی کو تو سیدھے ہاتھ میں ہتھکڑی لگا دی جاتی ہے، اور کسی کو الٹے ہاتھ میں ہتھکڑی لگائی جاتی ہے، اور کسی کو اس کے ساتھ پھر پاؤں میں بھی بیڑیاں لگائی جاتی ہیں۔ تو وہاں بھی انہوں نے کہا کہ حالات جرم کے مطابق ہوں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور کسی کو جو ہے وہ پیچھے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت والے دن اللہ ان کو سزا یہ دیں گے کہ ان کا ہاتھ نکال کے پیچھے لگا دیا جائے گا، کہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ نکال کے اپنی جگہ سے پیچھے لگا دیا جائے گا،
تاکہ ہر کام جو ہے تم پیچھے کرو. جیسے تم نے ہمارے احکام کو دنیا میں وراء ظہورہم پشت کے پیچھے پھینک دیا تھا، آج تمہیں بھی وہی سزا مل رہی ہے. اب یہ بات یاد رکھیں کہ جب نامہ اعمال ملیں گے تو جس آدمی کو بھی نامہ عمل داہنے ہاتھ میں ملے گا دعا کریں اللہم اجعلنا من اصحاب الیمین ولا تجعلنا من اصحاب الشمال، اللہم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الاشقیاء. تو اب جناب وہ خوش ہو کے کیا کہے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. جس کو داہنے ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا وہ بلائے گا سب کو، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، میرا نتیجہ آ گیا، دیکھو پڑھو دیکھو دیکھو. جیسے دنیا میں بچہ امتحان میں پاس ہو جاتا ہے اخبار لے کے بھاگتا ہے دکھاتا ہے، یہ دیکھو میرا رول نمبر آ گیا، یہ دیکھو میرا رول، میں فرسٹ ڈویژن میں آیا ہوں، دیکھو میرا پہلا نمبر آیا ہے سکول میں، دیکھو میں نے بورڈ میں ٹاپ کیا ہے. وہ دکھا رہا ہے سب کو دکھا رہا ہے خوش، وہ بھی اسی طرح دکھائے گا، کہے گا او دیکھو تو صحیح مجھے کیا نمبر مل گئے. اور پھر یہ کہے گا کہ ایسا کیوں ہوا، انی ظننت انی ملاق حسابیا. یاد رکھو کہ ظن یا ظنن تو اصل معنی تو ظن کا ہے گمان. اچھا اسی طرح اس کے لیے احکام بھی ہیں کہ آپ نے طواف کیا ہے، اب آپ بھول گئے ہیں کہ میں نے 6 چکر لگائے ہیں یا 7 ہیں، تو بھئی اب کیا کرو؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ظن غالب پہ عمل کرو. کیا مانا تمہارا گمان زیادہ کس طرف ہے؟ زیادہ یہی ہے کہ میں نے 7 لگائے، بس ٹھیک ہے ہو گئے، اللہ قبول فرمائے. تم نے نماز پڑھی، اندھیری رات تھی، تم نے اپنی طرف سے کوشش کی اور تم نے کہا بھی میرے خیال میں کعبہ شریف بالکل اسی طرح ہے. آپ نے نماز پڑھی، اچھا جب روشنی ہوئی تو پتہ لگا تو کعبہ شریف سے ادھر تھا، ہم نے تو نماز ادھر پڑھی اور پھر میں قبول ہو گئی بس. تو یہ اس کو کہتے ہیں ظن غالب، کہ آدمی اپنے ظن غالب پہ عمل کرے. اچھا کبھی معنی میں ہوتا ہے ظن بمعنی مطلقاً گمان کے ہوتا ہے. اب گمان بہتر بھی ہوتا ہے اور شر بھی ہوتا ہے. تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ظن المؤمنین خیرا، مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھ، بلا وجہ نہ بدگمانی کرو. اسی طریقے سے جو ظن سوء ہے، بد ظنی ہے، برا گمان ہے، یہ بھی منع ہے. اس کو بھی قرآن نے ذکر کیا، ان بعد الظن اسم، کے بعض گمان تو گناہ کی حد تک چلے جاتے ہیں. اور یاد رکھو کبھی ظن بمانے ایقن بھی ہوتا ہے، یعنی ظن تو مانا ایقن تو مجھے یقین تھا. اس لیے یہ بات علماء فرماتے ہیں کہ یہاں انی ظننت انی ملاق حسابیا، اس کا معنی ہے وہ کہے گا بھائی مجھے تو یقین تھا، میں نے جانا ہے حساب دینا ہے، میں تیاری کر کے آیا نا. جن کو آخرت پہ یقین نہیں ہے وہ پڑے ہوئے ہیں نا غفلت کے اندر، نہ خدا نہ نماز نہ رسول، یقین ہی نہیں. مجھے تو یقین تھا کہ کل حساب ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ظنن تو جو ہے یقین کے بعد. اسی طرح فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم
اور جن کو یقین ہوگا کہ انہیں اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے تو وہاں بھی ظن یقین کے معنی میں. اور بعض علماء فرماتے انی ظننتو، دنیا میں جو میں گمان کرتا تھا کہ حساب ہونا ہے آج وہ یقینی طور پہ میرے سامنے آ گیا. تو بعض علماء نے اس کا یہ ترجمہ بھی کیا کہ انی ظننتو انی ملاقن حسابیہ. اچھا اب اس کے بعد فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، راضیہ ہونا بمعنی مرضیہ ہے. اچھا عیشہ راضیہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ علماء نے فرمایا اس میں 3 صفتیں ہوتی ہیں کہ ہر نعمت بھی ہو اور پھر کسی قسم کا رنج بھی نہ ہو اور وہ نعمت کبھی چھینی بھی نہ جائے. دیکھو نا ایک نعمت تو ہے لیکن ساتھ دکھ بھی لگا ہوا ہے. اچھا نعمت تو ہے لیکن کچھ دنوں کے لیے ہے، بعد میں تو نوکری ختم تھی، کوٹیاں بھی ختم اور کاریں بھی ختم اور یہ ٹھاٹ باٹ یہ اسکارٹ بھی ختم، پھر تو اسی ٹکے والی جگہ پہ آ جائیں گے نا جو پہلے تھی. اس لیے علماء نے فرمایا کہ خیر محض جو ہے وہ جنت میں ہے کہ وہاں شر ہے ہی نہیں، اور شر محض جو ہے وہ جہنم میں ہے وہاں خیر ہے ہی نہیں. اور دنیا جو ہے اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا وہ بندہ جو اصحاب یمین میں ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. اچھا ایسی جنت میں جو اونچی، کیا مانا؟ بعد میں فرمایا اونچے کا معنی یہ ہے کہ جنت ہے ہی آسمانوں میں، اونچی تو ہے نا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اونچے ہونے کے علاوہ عالی شان والی، اس کا شان ہی نرالا ہوگا. فی جنت عالیۃ، وہ عظمت والی وہ شان والی قیامت ہوگی. اور اس کے بعد فرماتی ہیں قطوفہا دانیۃ، اور پھلوں کے گوشے جو ہیں لٹک رہے ہوں گے. یعنی دنیا میں بندہ فروٹ کے پیچھے بھاگتا ہے اور جنت میں اللہ ان کو مومن کے تابع کر دیں گے. وہ مرضی آئے بیٹھے بیٹھے اشارہ کر دے، کھڑے ہو کے اشارہ کر دے، جیسے کہے کلوا واشربوا ہنیئا، اللہ حکم دے کہ کھاؤ پیو عیش کرو مزے کرو. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کیونکہ دنیا کے اندر تم نے میرے لیے بھوک برداشت کی ہے، پیاس برداشت کی ہے، مشقت برداشت کی ہے، تکلیفیں برداشت کی ہے، تو آج اللہ آپ کو بدلہ دیں گے. اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی. کہتے جی میرے بچے کا اللہ نے بچہ دیا، اللہ سب کی اولادیں صالح بنائے. میرا بھائی آپ نے جو پہلے نام محمد اویس ہے، دیکھیں نا یہ 2 نام ہیں. محمد ایک مکمل نام ہے، یہ ہمارے یہاں بڑی غلطی ہوتی ہے، ہم 3 نام اکٹھے کر دیتے. محمد ایک سب سے پیارا نام ہے، اویس الگ نام ہے، اویس کرنی، اویس جو ہے وہ الگ نام. تو بہرحال اب اس کا نام آپ نے رکھنا ہے تو صحابہ میں انس نام ہے، صحابہ میں صہیب نام ہے، صحابہ میں خبیب نام ہے. کوئی نام رکھ لیں، صحابہ میں سے کسی کا نام رکھ لیں. کہتے جی کہ ہمارے دوست آئے ہیں عمرے پہ، پہلی دفعہ آئے ہیں، انہوں نے طواف تو کر لیا، صفا مروہ نہیں دوڑے، سر مڑا کے کپڑے پہن لیے ماشاء. اب پوچھ رہے ہو تو عمرے سے پہلے پوچھ لیتے. مانا ہے کہ ہمارے لوگ آتے ہیں ان کو احساس نہیں ہے عمرے کا، ایک روٹین ہے پوری ہو رہی ہے.
ورنہ یہی مسئلہ اگر آپ پہلے پوچھ رہے تھے تو کیوں غلطی کرتے؟ اب آپ پہ ایک دم پڑ گئی کہ آپ نے واجب چھوڑ دیا صفا مروا کا. تو پہلی دفعہ عمرے پہ آ رہے ہو، عمرہ سیکھ کے بھی نہیں آتے ہو. اللہ ہدایت دے، بندہ کیا کہہ سکتا. طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یاد رکھو واجب ہیں. اگر نہیں پڑھے گا تو اس کو بعد میں بھی پڑھنی چاہیے ہر حال میں، چونکہ واجب کی ان کے نزدیک قضا ہے. اور باقی ائمہ کے نزدیک وہ سنت ہیں، وہ بھی کہتی ہے ہر حال میں پڑھے، لیکن نہ پڑھے تو قضا نہیں ہے. اگر کوئی عورت اپنے بچے بند کرانے کے لیے آپریشن کرتی ہے، دیکھو میرا بھائی، اولاد زیادہ ہو گئی، عورت کمزور ہو گئی، اب اس سے برداشت نہیں ہوتا ہے، تو آپ بچوں کو رکوا لیں. یہ نہ کریں کہ اس بچے دانی کو نکال دیں. نکال دینا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آج کل تو آسان بات ہے، بڑا سا لائٹ قسم کا چھوٹا سا مائنر آپریشن ہوتا ہے، وہ جو ٹیوب ہے نا اس کو ذرا الگ کر لیتے ہیں بس، تاکہ خدا نہ کرے پھر کبھی ضرورت ہو ٹیوب جوڑی جا سکتی ہے. ایک آدمی نے مجھے آگے بتلایا، اس نے کہا کہ جی میرے 3 بچے تھے، 2 لڑکے تھے اور 1 لڑکی تھی. ہم نے بڑی خوشیاں منائی اور اس کے بعد میں نے میاں اور بیوی نے بھی مشورہ کیا اور ہم نے جا کے جو ہے مستقل طور کے بیوی کا آپریشن کرا کے وہ یعنی بچے دانی ہی نکال دی. میں نے کہا 3 ہو گئے بس کافی ہو گئے. وہ کہتے ہیں جی خدا کی شان یہ ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ایک عالم سے ہم نے پوچھا، اس نے کہا بھائی تم غلطی کر رہے ہو، بچہ دانی نہ نکالو، وقتی طور پہ روک لو. لیکن ہم نے نہ مانا، بہرحال ہم نے کرا دیا. ایکسیڈنٹ ہوا، 3 بچے ایک ہی دفعہ میں ختم ہو گئے. اب وہ کہتے ہیں ہم جناب بیٹھے رو رہے ہیں کہ اب کیا کریں. تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ دوسری شادی کروں اور کیا کروں. تو اسلام کا حکم ہے کہ اگر مجبوری ہے، کمزوری ہے، بیماری ہے، وقفہ کر لو. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، اور بڑا آسان ہے، مشکل بھی نہیں ہے. کہتے کہ جی یہاں بھی بعض بغیر داڑھی والے بھی نماز پڑھا دیتے ہیں یا بالکل چھوٹی داڑھی ہوتی. دیکھو بھائی بات یاد رکھو، ایک ہے نماز کا ہو جانا، وہ تو ہر مومن کلمے پڑھنے والے کے پیچھے فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے، جیسا ہے نماز ہو جاتی ہے. ایک ہے شریعت کے احکام کے ہم نے مسجد میں امام رکھنا ہے یا ہم سفر میں جا رہے ہیں تو اب حضور کا حکم ہے فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأُكُمْ. امام اس کو بناؤ جو قرآن و سنت کا عالم ہو اور قاری ہو. اور جو قرآن کا عالم ہوگا داڑھی تھوڑی منڈوائے گا. کہتے تھے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے اعضاء سے محبت کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں جناب، جو مرضی آئے کرو. اب تو تم ترقی کر رہے ہو نا فلمیں دیکھ دیکھ کر، بہت جلدی اس مقام پہ بھی آ جاؤ گے کہ تم پیشاب پیو گے، وہ بھی تمہارا پیشاب پیے گی. ایسا ایسا آگے جا رہے ہو نا، انسان سے نکل کے حیوان بن رہے ہو، انسانیت کی حدود سے نکل کے جانور بن رہے ہو. تو اب اگر آپ حیوان بننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا علاج ہے؟ شان والے کی بات سنیں. بی بی عائشہ کہتی ہے واللہ ما رأى منی، کہتی ہے خدا کی قسم حضور پاک نے کبھی میرا بدن دیکھا ہی نہیں. تم تو چومنے چاٹنے پہ لگے رہو، ماشاءاللہ جی مزے کرو. انگریز کی اتباع کرنے میں پھر یہی سزا ملے گی نا. مسلمان حجر اسود چومتا ہے، یہ عورت کے اعضاء چومتا ہے اور اسی زبان سے کلمہ شریف بھی پڑھتا ہے ماشاءاللہ.
کہتے جی کہ اگر یعنی ساز نہ ہوں تو بیوی سے میں گانا سن سکتا ہوں؟ بالکل جناب، کیوں نہ سنے؟ بیوی ہے تمہاری، گانا سنو، کچھ سنو۔ کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ تکفیر سے، بھئی بعض علماء کہتے ہیں تکفیر سے کافر نہیں ہوتا، لیکن مجموعی طور پہ بات یہی ہے کہ جو صحابہ کی تکفیر کر رہا ہے، جو کسی کو کافر کہتا ہے اور وہ کافر نہیں تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ کہتے جی کہ ایک بدعتی نے کہا کہ ہم حضور کو یا رسول اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا کہ یا عیسیٰ یا ابراہیم، تو اللہ نے کہا بندے نے کہا ہے؟ نہیں، یہ اللہ نے کہا ہے یا بندے نے؟ اب تم اللہ بن گئے ہو یعنی۔ انا للہ و انا الیہ، کتنا بڑا جاہل ہے بھئی۔ حضور جب سامنے موجود ہوتے تھے صحابہ نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ؟ اللہ کے سامنے تو ہر چیز ہے، تو اللہ کیوں نہیں کہیں گے یا عیسیٰ یا ابراہیم؟ قد صدقت الرؤیا نادیناہ یا ابراہیم یا نوح انہ لیس من اہلک۔ تو اللہ اگر کہتے ہیں اس کے تو سامنے ہر چیز موجود ہے، تو حضور جب موجود ہوتے تھے صحابہ بھی کہتے تھے یا رسول اللہ، زندگی میں سب آگے کہتے تھے یا رسول اللہ۔ بات تو یہ ہے کہ وفات کے بعد غائبانہ طور پر حرف ندا لگانا ناجائز ہے۔ مسئلہ سمجھا کرو۔ اب انہوں نے کہا تو دماغ ہی الٹا ہے نا، وہ تو 11 کوكباً سے 11ویں نکال لیتے ہیں، تو ان کا کیا علاج ہے؟ پلاٹ کے علاوہ جس جگہ والدین نے رہنے کے لیے ایک مکان، اس میں بھی سب کا حصہ ہے، بہنوں کا بھی، سب کا۔ اگر بچی کا ذہنی توازن خراب ہے اس پہ کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر ہر سال میں رمضان میں زکوٰۃ دیتا ہوں، لیکن اس دفعہ کچھ حالات آئے ہیں کچھ لوگوں کے ایسے کہ میں چاہتا ہوں رجب میں ان کو زکوٰۃ دے دوں، بالکل جائز ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ 2 سال کی پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ عمر کوئی فرض نہیں، نفلی عبادت ہے، کرو کرو نہ کرو نہ کرو۔ مرضی ایک دوست نے خاکے شفا دی ہے، میرا بھائی حضور پاک کی حدیث میں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ جب بیمار ہو گئے تو آقا نے فرمایا کہ یہ انگلی ہے نا، یہ اس کو یوں لگاؤ، زبان پہ لگا کے فرمایا مٹی پہ لگاؤ، مٹی پہ لگانے کے بعد پڑھو بسم اللہ بریکت ارضنا بریکت بتربت ارضنا بریکت بعدنا اللہ یشفی سقیمنا، اور چاٹ لو۔ تو صحابہ نے کیا تو شفا ہو گئی۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کی مٹی جو ہے وہ شفا ہے۔ بعض علماء فرماتے اسی جگہ کی جہاں اس وقت حضور موجود تھے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر ملک کی مٹی اس بندے کے لیے شفا بنائی ہے جو وہاں رہتا ہے، اس کے لیے بھی وہ شفا ہے۔ لیکن جیسے زمزم کا پانی لے جانا ثابت ہے، مدینہ منورہ سے کھجور لے جانا ثابت ہے، ایسے خاکے شفا لے جانا ثابت نہیں ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام صبور دیا رکھا ہے، یہ کوئی نام ہے صبور؟ عبد الصبور رکھو۔ کہتے جی کہ خواتین کے لیے وہ لباس ہے جو قابل احترام ہو،
جس میں حشمت ہو، وقار ہو، سر سے لے کر پاؤں تک اس کے بدن کا ایک ذرہ بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ فیملی پلاننگ بالکل ناجائز ہے۔ غار حرا میں جا کے نماز پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ میں اگر مدینہ منورہ سے واپس آتے ہوئے عمرہ اپنے والد کے لیے کر لوں، بالکل کر لیں، والد والدہ جس کے لیے چاہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے وہ کس جگہ ہے؟ گزارش یہ ہے جناب کہ آپ کو کعبہ شریف کے بعد بھی قبروں کی پریشانی کیوں ہے؟ ایک مسئلہ تو مجھے سمجھاؤ، خدا نے کعبہ بھی دکھا دیا، مدینہ منورہ بھی، ابھی بھی قبروں کی تلاش میں پھر رہے ہو۔ اچھا، اگر موسیٰ علیہ السلام کی قبر مل جائے تو کیا کرو گے؟ سجدہ کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے حدیث مبارک میں ہے، جب حضور جا رہے تھے معراج کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ شام سے پہلے ایک سرخ ٹیلے کے قریب میں نے دیکھا کہ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام قائم یصلی فی قبرہ، اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ شام کے راستے میں ہیں۔ کہتے جی تبلیغ کرنا ٹھیک ہے، کر کے دیکھ لو جناب۔ اب یہ بھی بات ہے کہ مسلمان پوچھے کہ تبلیغ کرنا ٹھیک ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون یہی کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے عقل پہ کوئی ماتم کرے۔ اللہ کا حکم ہے، تبلیغ نبی پاک کا عمل ہے، پوری امت کو حکم ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور میرے مدنی پاک کا حکم ہے بلغوا عنی ولو آیۃ، میرے مدنی پاک کا حکم ہے فلیبلغ الشاہد الغائب۔ تو اب عجیب بات ہے کہ مسلمان پوچھیں گے جی تبلیغ کرنا ٹھیک ہے، اور تبلیغ کرنے والے جو ہیں ٹھیک ہے جی آپ ساتھ چلے جائیں، دیکھ لیں، اگر وہ چور ڈاکو ہیں تو ساتھ چھوڑ دینا، تجربہ کر لو۔ اطول کے بغیر قانون لگا، اچھا کلونیا کوئی حل نہیں، جائز ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد میں قضا نماز پڑھوں، بالکل جائز ہے۔ کہتے جی کہ میں جب اپنی بیوی سے جماع کروں تو کپڑے اتار کے کرنا چاہیے یا کپڑوں کے ساتھ کرنا چاہیے؟ تو بیوی سے پوچھو اس کا کیا ارادہ ہے، اس کا مولوی مکی سے کیا تعلق ہے؟ تمہاری بیوی ہے، اتارو، پہنا ہو، کچھ کرو۔ کہتے ہیں جی کہ میں 2 رکعت سنت پڑھ رہا تھا، میرے پیچھے ایک آدمی نے فرض کی نیت کر لی۔ حنفی مسلک میں تو نماز نہیں ہوتی، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام کو مقتدی سے قوی ہونا چاہیے، نہ کہ ضعیف ہونا چاہیے، کہ امام تو کمزور ہو اور پیچھے فرض والا ہو۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ صلاۃ المفترض خلف المتنفل، یہ بڑا مسئلہ اختلافی ہے۔ بہرحال جو پڑھتے ہیں ان کو برا نہ کہو، اور جو نہیں پڑھتے ان کے پاس بھی دلائل ہے۔ یہ چھوٹے مسئلے ہیں اعلیٰ اولا کے، یہ کوئی جھگڑے والے ہیں ہی نہیں۔ عمرہ کرنے کے بعد طواف کے چکر مجھے بھول گئے، گھر گیا پھر یاد، آگے پھر شروع کر کے پورے کر لو۔ جمعہ کی نماز میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک پہلے بھی 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، بعد میں بھی 4 مؤکدہ ہے، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک پہلے بھی 2 رکعت ہے، بعد میں بھی 2 رکعت۔ اللہ کے بندے جتنا گول ڈالو گے میٹھا ہوگا، یہ کون سے جھگڑے کے مسئلے ہیں؟
4 رکعت والا 4 لاکھ رکعت کا ثواب لے گا، 2 والا 2 کا لے گا۔ اگر کوئی آدمی قرضہ اتارنے کے لیے یا بچوں کی شادی کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا، بالکل، وہ تو حدیث میں اذا حضبہ امر بادر الى الصلاۃ، جب حضور پاک کو کوئی امر پیش آتا تو آپ نماز میں توجہ فرماتے تھے۔ اب دیکھیں نا، اتنا بڑا خط پڑھوں کہ میں جواب دوں، آپ خود اندازہ فرمائیں۔ زندگی مجھے خود مل لو، آ کے پوچھ لینا عشاء کے بعد۔ پاکستان میں کھاد کا کاروبار کر، میرا بھائی نقد پہ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ اس کی قیمت 1000 ہے، ادھار پہ 1200 ہے، بالکل جائز ہے، کیونکہ ہم ایک چیز بیچ رہے ہیں، نقد 1000، ادھار پہ 1200، تو گویا یہ چیز ہم نے 1200 میں خریدی ہے، اس میں سود نہیں بنتا۔ سود تو وہ ہوتا ہے نا، میں کہوں 1000 مجھے دے دو، میں تمہیں 1200 دوں گا، تو وہ 200 کس چیز کے عوض ہے؟ یہاں تو ہم چیز دے رہے ہیں نا۔ اقامہ بنائیں تو آپ کا کام ہے، اس میں مولوی کا کیا مسئلہ ہے؟ مقام ابراہیم پہ موقع ملے 2 رکعت پڑھنے کا تو بہت افضل ہے، نہ ملے حتیم میں پڑھ لو، وہاں نہ ملے پورے طواف والی جگہ میں پڑھ لو، وہاں بھی نہ ملے تو سارے حرم میں جہاں موقع ملے پڑھ لو، کوئی پابندی نہیں۔ اچھا، ایک آدمی نے طواف کیا، 2 رکعت پڑھنا بھول گیا، ہوٹل میں پہنچ گیا، وہاں یاد ہے وہاں پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا دليل المتحيرين يا مفرج المحزونين يا غياث المستغيثين أغثنا 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 عليك توكلنا وإليك أنبنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم اصرف عنا وعن اهلنا واولادنا وبلادنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وسحر الساحرين وظلم الظالمين یا قوی یا عزیز۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری روحانی جسمانی بیماریاں، کمزوریاں، پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر اور رحمت کے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔